ہو تو میرے ہی بھائی. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تم بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد. اب یہ بتاؤ تم میرے بھائی اور میں تمہارا بھائی ہوا یا نہیں؟ قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اب کیا جواب ہوگا؟ میں نے یہ بات ادھر بھی کہی، میں نے یہ بات ادھر بھی کہی. وہ پانی نکل رہا ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی کتا سور نہیں آیا. اب کیا یا ایمانداری سے بتانا قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے کہتے ہو تب بھی پھنسے، نہیں کہتے ہو تب بھی پھنسے. اور اس مسئلے میں تو بہاری بابو پوری طریقے سے پھنسا. وہ کہہ کے گیا کہ شیطان نے 7 انڈے دیے، سب سے گندے انڈے سے جسوا پیدا ہوا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ہی آدم اور حوا کی سب سنتان ہے. ہم نے تو تم کو اپنا بھائی کہا ہے کیونکہ آدم حوا کی تم بھی اولاد ہو، ہم بھی اولاد ہیں. اب بتاؤ قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ اور تم تو واقعی اب پھنسنے ہی کے لیے پیدا ہوئے. اب سنو، ہے تو بتاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ، تاکہ دنیا کے سامنے تمہارا چہرہ آ جائے کہ قرآن کو مانتے نہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر ایمان نہیں، اس لیے یہ کہیں گے کہ قرآن پر ایمان ہے. تو جب قرآن پر ایمان ہے تو یہ بتاؤ ایمانی رشتے سے تم میرے بھائی اور ہم تمہارے بھائی ہیں یا نہیں؟ ہاں ہے. اگر جواب یہ ہے کہ ہے تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک بھائی شیطان کے اگر سب سے گندے انڈے سے پیدا ہوا تو پھر دوسرا بھائی پھر کس انڈے سے مانا جائے؟ اور اگر آدم کی اولاد مانتے ہو تو پھر مجھے اپنا بھائی کہو. بیچارہ پھنسا. اب کیا کہنے لگا؟ دوسرا اسٹیج لگا. اللہ کی قسم 80 تقریریں ہوئی، 80 تقریریں. کیا کہنے لگا؟ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اس کا دودھ حلال. میں نے کہا آپ کو عقل ہی نہیں، بہاری بابو کتا دودھ دیتا ہی نہیں. ارے اتنا کہتے کہ کتیا کا دودھ حلال تو بات چلتی. تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، اہل حدیثوں کی دشمنی میں اپنی کھوپڑی خراب کر چکے ہو. کیوں بیچارے بوکھلائے جا رہے ہو؟ مجھے ایک مسئلہ بتا دو، صرف ایک مسئلہ بتا دو. کل چھیڑا تھا، آج بھی چھیڑے دیتا ہوں. کل تو میں نے ابو بکر اور حضرت علی کے غسل کا مسئلہ چھیڑا تھا، آج صرف اتنا بتا دو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کی روایت ہے، جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلو. حدیث ہے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھلو. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4 حدیثوں کے حوالے پر وقت دے رہا ہوں. مجھے اتنا بتا دو کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلو. اہل حدیثوں کو یہ کہنے والوں کہ اہل حدیثوں میں کتا حلال، اہل حدیثوں میں کتا اتنا ناپاک ہے، سن لو، کہ وہ برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھلا جاتا ہے. اولاہن بالتراب او اخراہن، پہلی مرتبہ مٹی سے دھلو یا آخری مرتبہ، یعنی پہلی بار مٹی سے یا لاسٹ میں مٹی سے، ایک بار مٹی سے یعنی صابن وغیرہ سے دھلنا ہی پڑے گا. تو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے. مجھے ذرا اتنا بتا دو میرے بھائیو، تمہاری کتابیں اس کتے کے جھوٹے کو کتنی بار دھونے کی اجازت دیتی ہیں؟ آؤ اسی ٹکڑے پہ فیصلہ کر لینا کہ کتا تم میں زیادہ ناپاک ہے یا مجھ میں. سنو، در مختار، ہدایہ، کتاب الطہارت، کتاب تیری، چھاپنے والی پریس تیری، لکھنے والے مولوی و مفتی تیرے، سیاہی تیری، قلم تیرا، کاغذ تیرا. افسوس ہے تجھے بتانے والا تیرا نہ ملا، آج بتانے والا دوسرے مسلک کا. سن، کتاب الطہارت کتاب تیری، فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چمچو سن لو، چلو سن لو. فتویٰ کیا دیا جا رہا ہے کہ کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو صرف 3 مرتبہ دھلو. ہمارے یہاں 7 مرتبہ. ہم نے دلیل حدیث سے دے دی، آپ کی دلیل آپ کی کتاب سے دے دی. اب فیصلہ کر لو کہ جو 7 مرتبہ دھوئے وہ کتے کو زیادہ ناپاک جانتا ہے، جو 3 مرتبہ دھوئے وہ زیادہ جانتا ہے. اور دونوں مسئلے تمہارے سامنے. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر. سن لیجئے میرے
کیجئے. اب مجھے بتائیے کہ امام صاحب کی بات مان کر 3 مرتبہ دھلو گے یا محمد رسول اللہ کی بات مان کر برتن کو 7 مرتبہ دھلو گے؟ فیصلہ کر کے بتا دو. آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھو گے؟ فیصلہ کر لینا. کوئی زور نہیں, کوئی زبردستی نہیں. نہ میں کمپلین کروں گا, نہ تمہارے خلاف چوکی داری کروں گا, اس لیے کہ میرا نبی اور میرا قرآن صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. میں کیوں زبردستی کروں تم سے؟ آؤ ایک مسئلہ اور لے لیتے ہیں. بڑا تیزی سے ٹائم بھاگتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا بولوں کیا نہ بولوں, اس کو تو نمبر ہی نہیں آتا میرا. ایک حدیث سن لیجیے, بڑی پیاری حدیث ہے, سنیے. حدیث ہے وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره فقال هذا ثم طلع هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. امام ابن ماجہ اس حدیث کو اپنی حدیث میں اسی طریقے سے لائے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. حدیث کا ترجمہ سنو. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک لائن کھینچی. فخط خطا, ایک لائن کھینچی, سیدھی لائن. دیکھیے یہ لائن, یہ سیدھی لائن کھینچی اور 2 دائیں کھینچی 2 بائیں. وخط خطین عن یمینی, ایک سیدھی کھینچی اور 2 دائیں اس لائن سے ملا دی. وخط خطین عن یساری, اور 2 بائیں طرف. اب سنیے. وقال هذا, اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا؟ ثم تلا هذه الآية, پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. یعنی جو لائن سیدھی کھینچی تھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا. ثم وضع يده في الخط الاوسط, آپ نے بیچ والی لائن پر جو سیدھی کھینچی تھی آپ نے سیدھی, اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر پھر قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اے لوگو تم یہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا, یہی سیدھا راستہ ہے. صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ 4 لائنیں جو آپ نے کھینچی اس پر آپ نے لکھا ہاذا سبیل الشیطان, ہاذا سبیل الشیطان. اس طرف لکھا آپ نے ہاذا سبیل الشیطان, ہاذا سبیل الشیطان. آپ نے چاروں راستوں پہ سبیل الشیطان لکھا اور بیچ والے راستے پہ آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے صرف 4 ہی لائنیں کیوں کھینچی؟ حالانکہ آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. آپ 72 لائنیں بھی کھینچ سکتے تھے, لیکن نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فراست ایمانی دی تھی اور من جانب اللہ یہ فراست آپ کو ملی تھی کہ آپ نے 4 لائنیں کھینچ کر اشارہ کر دیا. اے لوگوں, دنیا میں 4 فرقے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے اور اس بات کا دعویٰ کریں گے 4 امام, 4 برس, 4 جنتی. اللہ کے رسول نے فرمایا ان 4 لائنوں کو کھینچ کر کہ یہ شیطان کا راستہ, یہ شیطان کا, یہ شیطان کا, یہ شیطان کا, اور سیدھے راستے پہ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. صراطی مستقیماً, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ 4 فرقوں کو یہ وارننگ دے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے, اس لیے اللہ کے نبی 4 ہی کی نشانی کر گئے اور 4 ہی لائنیں کھینچ کر بتا گئے. حالانکہ 72 کو جہنمی پہلے بھی بتا چکے تھے, لیکن بڑا بڑا فرقہ اور اس کے دعوے داروں کو 4 اشارے کر کے آپ نے اس میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے. کہو کس کو گالی دو گے؟ مجھے دو گے تو یہ امام کائنات پر پڑے گی, کیونکہ 4 لائنیں میں نے نہیں اور شیطانی راستے یہ میں نے نہیں, جناب محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں. کیا کروں, اس کو گالی دوں تو نبی کو نہ پڑے. کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا ہوں, کہوں گا تو ضرور.